الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل إلى الله وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل والتمجيد، وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة، والله يضاعف بضعف 100 ضعفا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات ہیں. واللہ یخلق ما یشاء ویختار. وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو منتخب فرما لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے 7 آسمان پیدا فرمائے، عرش کے لیے 7ویں آسمان کو منتخب فرما لیا. اللہ رب العالمین نے 7 زمینی پیدا فرمائیں، لیکن بیت اللہ کے لیے جس خطے کا انتخاب کیا وہ اللہ کا انتخاب. اللہ رب العالمین نے پہاڑ پیدا فرمائے، لیکن تجلی کے لیے کوہ طور کو منتخب فرما لیا. اللہ رب العالمین نے مہینے پیدا فرمائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. 12 مہینے پیدا فرمائے. منہا 4 حرم. ان میں سے 4 مہینوں کو نہایت احترام والا قرار دے دیا. دن پیدا فرمائے، اس میں سے اللہ رب العالمین نے جمعے کو سید الایام قرار دے دیا. فعال لما یرید. وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل. جو چاہیں کریں، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ قادر مطلق ہیں. وہ ہمارے آپ کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والوں کے پالنہار ہیں. اور وہ پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں. انہی کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نبی عطا فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، اور ان کے ذریعے سے جو کتاب عطا کی وہ کتاب بھی رحمت للعالمین. ان کے ذریعے سے جو زندگی عطا کی وہ زندگی بھی رحمت للعالمین. کیوں نہ ہو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک زمین پر ایک فرد اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اللہ اللہ کہنا کس نظام حیات نے سکھایا؟ کس نبی نے سکھایا؟ یہ دنیا کی جو رعنائیاں ہیں، یہ دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں، یہ دنیا کا جو چلن ہے، یہ دنیا کی جو متحرک مشینری ہے، یہ اس وقت تک متحرک ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے.
اور یہ دنیا، اس کے اندر امن، اس کے اندر چین، اس کے اندر اطمینان اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ کے احکامات کو کہیں نہ کہیں پورا کیا جا رہا۔ اس کے صدقے میں اللہ رب العالمین کئی لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک بے نمازی ہے، 40 گھر تک نحوست ہے، تو ایک نمازی ہے تو اس کی برکت کہاں تک ہے؟ تو اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اور اسی اللہ نے یہ 12 مہینے پیدا فرمائے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا، اور عجیب ترتیب سے رکھا۔ رمضان مبارک کی اپنی شان ہے، شوال کے اندر اپنی شان ہے، ذوالقعدہ کی اپنی شان ہے، اور ذوالحجہ کی اپنی شان ہے، محرم کی اپنی شان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے عجیب غریب ایک ترتیب رکھ دی، اور پھر اس ترتیب کے اندر عشر ذی الحجہ کو ایک الگ شان دے دی۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کو جو شان عطا کی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب قسم کھا رہے ہیں تو ان عشر ذی الحجہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور فجر کی قسم کھا رہے ہیں جو آج امت نے چھوڑ دی۔ وہ فجر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافق اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی فجر کی نماز ہے، وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے عشر ذی الحجہ کی 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، اس میں مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ تو ایک اس کی فضیلت کے لیے بات یہی کافی ہے، خالق کائنات جو بڑی عالی شان مرتبت والا ہے، وہ اس کا تذکرہ کرے، اور تذکرہ کرنے کے اندر محتم بالشان جتلانے کے لیے اس کی قسم کھا لے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی آدمی اپنی بات کو وزن دینے کے لیے، حالانکہ ایسی قسمیں کھانا ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، یہ اس لیے خاص طور سے میں ذکر کر رہا ہوں، جیسے بعض لوگ قسم کھاتے ہیں میری ماں کی قسم، لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے ماں سے زیادہ میرے نزدیک کیا عزیز ہے، میں اس کی قسم کھا رہا ہوں تو میں جھوٹا نہیں۔ حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھائی تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ بعض فقہا نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرے بچے کی زندگی کی قسم۔ یہ سب بیکار باتیں، یہ سب ہندوانہ تہذیب کا حصہ ہے۔ اب ہم آزاد ہو گئے تو اب ہم کو ذہنی طور پہ بھی آزاد ہونا چاہیے کفر سے، اور یہ جو ہندوانہ رسم و رواج ہے اس سے بھی ہم کو آزاد ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین محتم بالشان چیز کی قسم کھا رہے ہیں، تو اس کے لیے انتخاب کر رہے ہیں لیال عشر، 10 راتوں کی، 10 لیال 10 راتوں کا انتخاب کر رہے ہیں، تو محتم بالشان ہونے کے لیے یہ بات کافی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے اندر 2 ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو عبادتیں اپنے وجود کے اندر بہت عظمت والی ہیں، اور پھر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں تو 5 اوقات کے علاوہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ خیرات کرنا چاہیں تو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے جو سال پورا ہونا ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات دے سکتے ہیں آپ۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں ہو نہیں سکتی۔ ان میں سے ایک عبادت ہے حج کی عبادت، اور دوسری عبادت ہے قربانی کی عبادت۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جگہ یا وہ گھر جہاں پر کوئی عظیم الشان مرتبت والی چیز رکھی ہوئی ہو یا عظیم الشان ہستی بیٹھی ہوئی ہو تو اس جگہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جن دنوں کے اندر یہ 2 عظیم الشان عبادتیں ہوں تو وہ دن کتنے افضل ہو جائیں گے۔ اور پھر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو جتلانے کے لیے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ وافضل الی اللہ العمل فیہم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ اعمال کرنے کے لیے افضل ترین ایام اور محبوب ترین ایام اور کوئی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، اب اس میں کثرت سے تم تسبیح کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو، اور اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو۔ اور پھر اس سے آگے فرما رہے ہیں وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِّنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، اس میں جو ایک دن روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر صرف اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ ب700 ضعفا، اللہ رب العالمین 700 گنا تک اس کو بڑھا دیں گے۔ 1 سال تو کہہ دیا، اب اس کو 700 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو اندازہ کر لیجئے کہاں معاملہ جاتا ہے۔ تو کوئی بات تو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کو۔ اور پھر ایک اور موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک خاص عبادت جو کہ عرفہ کے دن کی عبادت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ محبوب ترین دن ہے، ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ رب العالمین خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں دنیا کے آسمان کی طرف، یعنی دنیا کی طرف، یباہی باہل الارض اہل السماء، اللہ رب العالمین زمین والوں کے ذریعے سے آسمان والوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے انظروا عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، یرجون رحمتی، میری رحمت کے امیدوار ہیں، خواستگار ہیں، فلم یرونی، مجھے دیکھا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے جاؤنی شعثا غبرا ضاحین، وہ غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ مجھے چیختے ہوئے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور اس محبت کی انتہا کو اگر آپ پہنچ چکے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے نام سے ایک چاشنی محسوس ہوتی ہے اور رونگٹے رواں ایک دم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ یوں کہہ دے، کوئی آ کے اطلاع دے کہ فلاں صاحب جن سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارا تذکرہ کر رہے تھے، تو جھوم جائے گا آدمی۔ جیسے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سلام پیش کیا ہے ابی بن کعب اور حکم دیا ہے کہ آپ قرآن ابی بن کعب سے سنیے۔ حضرت ابی بن کعب کی چیخ نکل گئی، رونے لگے، فرمائے لگے اب سمانی ربی، میرے پروردگار نے میرا نام لیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم اس کو ذرا تصور کریں اس حالت کے اندر کہ تمام محبوبوں کی جو ایک نقطہ ہے وہ نقطہ زمین میں پھینکا تو اتنی محبت ہونے لگی کہ ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے، اپنی اولاد سے محبت کر رہی ہے، عاشق معشوق سے محبت کر رہا ہے، شیخ سے محبت کی جا رہی ہے، اور محبت کے ایسے ایسے مناظر قائم ہو رہے ہیں کہ جس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات جو محبت کا مرکز ہے، جو محبت کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یباہی بأہل الارض اہل السماء، کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین زمین والوں کے ذریعے سے آسمان والوں پہ فخر کرتے اور فرماتے جاؤنی، میرے بندے آئے ہیں دور دراز سے، من کل فج عمیق غبرن غبار آلود ہو کے آئے، شعثاً پراگندہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین یہ بھی فرما رہے ہیں یرجون رحمتی، میری رحمت کے طلبگار ہیں، خواستگار ہیں، اور یہ بھی فرما رہے فلم یرونی، انہوں نے دیکھا نہیں۔ مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے،
ایک جگہ پر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو جملہ یہاں پر ختم ہو جاتا یہ عصایا، یہ میرا عصا ہے، لیکن اللہ سے ہم کلامی سے جو لذت مل رہی ہے اس استعزاز کو بڑھانے کے لیے انہیں جملے آگے بڑھانا شروع کر دی، یہ عصایا اتوکأ بها واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، لگاتار جملے بولے سے جا کہ کچھ جیسے کہ آپ اس کو یوں کوئی آپس میں مماثلت نہیں ہے، کوئی تمثیل بنتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا محبوب کھڑکی میں کھڑا ہوا ہے اور آپ نیچے ہیں اور صرف اتنا وقت میسر آیا کہ آنکھ مل گئی تو آپ فوراً کہیں گے السلام علیکم، اچھا سنو دیکھو یہ چاہیں گے تھوڑے سے طول ہو جائے بات کے، تو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو اب انہوں نے بات کو طول دینا شروع کیا، یہ عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ بها، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، واہش بها علی غنمی، اور میں جانور بھی ہگاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سارے مقاصد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایک نہیں دو نہیں تین جملے ہمارے بارے میں کریں، ہمیں جھومنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یباہی بأہل الارض اہل السماء، زمین والوں کے ذریعے سے آسمان والوں پر فخر کر رہے ہیں، اور فرمائے جاؤنی، یہ میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، من کل فج عمیق، دور دراز سے، شعثاً غبراً، غبار آلود ہیں، پراگندہ بال ہیں، یعنی تھکے ہارے۔ آج کل تو آسانی ہو گئی، فلائٹ ہے، لیکن جب پہلے زمانے میں حاجی آتے تھے تو 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا، بلکہ بہت سے لوگ تو باقاعدہ وصیت لکھ کے جاتے تھے کہ پتری واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا ایک طویل سفر ہوتا تھا۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی جو کہ صادق المصدوق۔ پھر اس کی فضیلت کے اندر ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شخص اگر عرفہ کا روزہ رکھ لے گا تو 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، نیکیاں جیسے برس رہی موسلادھار بارش کی طرح، اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اور ہم کو یقین ہے، پورا پکا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ینزل الی سماء الدنیا، خصوصی توجہ فرما رہے ہیں ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین، جو 10 دن شروع ہونے والے۔ تو اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص طریقہ اختیار کریں، آپ چل رہے ہیں لیکن آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ الحمدللہ والتمجید سبحان اللہ والتکبیر اللہ اکبر والتحلیل لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی فضیلت سن کر ہو سکتا ہے آگے زمانے کے اندر لوگ جس طریقے سے عبادت کے کئی طریقے گڑھ لیے، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، اس سے ڈریے کہ جب فضیلت معلوم نہیں تو سوئے ہوئے، فضیلت معلوم ہو گئی اور یہ فضیلت عام ہونا شروع ہوئی تو اب نئے نئے طریقے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کہ مجمع جمع ہو جائے گا اور تعلقات ہو جائیں گے، کچھ ہم اپنے مقاصد پیش کر دیں گے، کچھ ہم جو ہے اپنے عقائد پیش کر دیں گے، کچھ چندے بندے جمع ہو جائیں گے۔ تو اس سے ڈریں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اتنی ہی عبادت کی جائے، عبادت اپنی طرف سے نہیں کی جا سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اس میں کوئی ایک رات بھی جاگ گیا تو اس کو ایسا ثواب دیا جائے گا جیسے شب قدر میں دیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی لوگ رات کے 3 بجے تک جاگتے ہیں، تو اگر کوئی فرد 12 بجے کے بعد 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے، تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو جتنی صورتیں یاد ہے بیٹھے بیٹھے پڑھ لے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی آسانی فرما دی کہ سارے اعمال کا مدار اخلاص پہ رکھ دیا۔ اب ایک آدمی اگر کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے لیکن ریاکاری کے لیے اللہ کے نزدیک 2 کوڑی کی حیثیت ہے، لیکن ایک آدمی شرمندگی میں ڈرتے ڈرتے پتہ نہیں میری یہ عبادت کیسی ہے کیا ہے، ایک آنا خرچ کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ تو اخلاص سے اگر 10 دنوں میں 10 صورتیں یاد کر لی اس کو پڑھ لیں، سبحان اللہ ایک تسبیح پڑھ لی، الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھ لی، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لی، کچھ تھوڑا سی خیرات کر دی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک العمل فیہن، اس میں جو نیکی کا کام کیا جائے گا وہ بہت محبوب۔ تو نیکیوں کی جتنی صورتیں ان کو اختیار کر لیجئے، کسی کی دلداری کر دی، کسی کو آپ نے کچھ کھلا دیا، مستحق کو کھلا دیا، آپ نے کسی کی پریشانی دور کر دی، لوگ اس کو نیکی نہیں سمجھتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اپنے بھائی سے تم روشن روح ملو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بہترین اسلام ہے، نیکی کتنی آسان کر دی۔ پھر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادخال السرور فی قلب المؤمن صدقۃ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پہنچا دو، یہ بھی صدقہ ہے، تم نے اچھی بات کر دی، ہنسا دیا اس کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنی نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں، لیکن ہم تکلفات اور رسم و رواج کے بندھنوں میں، جیسے ہندو وہ خاص انداز میں خاص دنوں میں خاص تہوار کریں گے، خاص انداز سے کریں گے، خاص مقام پہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی بہار عطا کر دی، بورے کے بورے دے دیے کہ اس میں سے بٹورتے رہو، جتنا سمیٹ سکتے ہو تمہاری طاقت کے مطابق سمیٹو۔ اپنی ماں کو محبت سے نگاہ سے دیکھ رہے ہو تو اب تمہارے لیے مقبول ترین حج و عمرے کا ثواب، ایک دفعہ دیکھ لیا، 70 دفعہ دیکھا، حضور فرماتے 70 دفعہ، کتنی نیکیاں ہیں۔ بیوی سے محبت سے بات کر لی، نیکی، بچوں کو محبت سے دیکھا، ان کو اچھا کھانے کا انتظام کر دیا، یہ بھی صدقہ۔ آج دنیا کے اندر باہر بہت سخی ہیں، بیوی کو تنگ کیا ہوا ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ نوافل ہو رہی ہیں، بڑی 1000 دانے کی، 2000 دانے کی، 25000 دانے کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنا فجر کی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ 10 دن اللہ رب العالمین نے بونس کے طور پہ دے دیے کہ چلو رمضان میں اگر محروم رہ گیا کوئی تو ان 10 دنوں میں پالے۔ پھر اس کے بعد ان 10 دنوں میں چند باتیں ایسی ہیں جو کہ کرنے کے لیے بتلائی گئی۔ پہلی بات کیا بتلائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من اراد ان یضحی فلا یاخذ فی العشر من شعرہ واظفارہ، کہ جو شخص ان دنوں کے اندر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ تراشے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ حکم استحبابی ہے۔ اب یہ حکم دیا کیوں گیا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا دیکھیے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایمان کے ہاتھ میں ان سے ملاقات کی تو اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص مدت کے لیے آئے تھے، پھر پردہ فرمانا تھا، چونکہ اللہ کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے جو قانون رکھا وہ سب کے لیے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو اور عمرہ کرنے آنے والوں کو ایک ترغیب دی، من حج فلم یزرنی فقط جفانی۔ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن اس جملے کے اندر بھی اپنی امت پہ مہربانی ہے کہ جو حج کرنے آیا، میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا،
حالانکہ نبی پہ ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ من زار قبری فقط وجبت شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے بھی لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی امت کا فائدہ۔ اب اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا نا بالوں کا، اب آپ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین بہت رحمت کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اللہ کی رحمت کو کون سمجھنے والا ہے؟ اور اللہ کی رحمت کے تاروں کو، جن تاروں کو چھیڑ کر رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس سکتی ہے، وہ کون جان سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اب آپ دیکھیے، ایک آدمی ہے، نیک ہے، صالح ہے، لیکن وہ مستحق ہے، وہ جو ہے حج پہ نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی محروم نہ رہے، کہ جب اللہ رب العالمین کے باران رحمت روانہ ہو عرفات والوں کے اوپر برسنے کے لیے، تو ان کی نقل کرنے والوں کے اوپر بھی کچھ چھینٹیں پڑ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میرے جو اللہ کے پروردگار کا ایک حکم ادا کرنے کے لیے حاجی جا رہے ہیں، تم وہاں پر جا نہیں سکے تو کم از کم ان جیسی شکل بنا لو، تاکہ وہ جو باران رحمت برسنے جائے تو وہ تم پر بھی کچھ چھینٹیں برساتا ہوا چلا جائے۔ اب آپ سوچئے، صرف ایک بات سوچئے کہ ایک طرف آخرت کا ایک بہت سنگین معاملہ درپیش، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین عرفات والوں پر نوازنا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، تم کو ایک ٹوٹکا بتا دو، بہقی کی روایت ہے کہ تم ایسا کرو کہ سورہ فاتحہ 100 دفعہ پڑھ لو، درود شریف 100 دفعہ پڑھ لو، تلبیہ 100 دفعہ پڑھ لو، تو اب اگر تم سارے عرفات والوں کی طرف اشارہ کر کے بخشش کی سفارش کرو گے نا، میں بخش دوں گا۔ تو اب ایسے حاجی جن کی طرف رحمت متوجہ ہونے جا رہی ہے، ان کی شکل بنانے والوں کو اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جماعت سے نماز پڑھ لو، مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو، لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑیے، ارے اللہ رب العالمین تم کو نوازنا چاہتے ہیں کہ ان اتنے بڑے مجمع میں کون سا اللہ کا بندہ ہوگا جس پر اللہ کو پیار آ جائے گا اور سارے مجمع کی جماعت قبول ہو جائے گی۔ جیسے روایت میں ہے کہ ایک بزرگ سوئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 شخص آئے، درخت پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بتلاؤ، ایک نے دوسرے سے پوچھا، جو بعد میں روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فرشتے تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 لاکھ افراد نے، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو انہوں نے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو کہا صرف 4 لاکھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں غم سے میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن پھر دوسرے نے اس سے پوچھا کہ باقی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان 4 کے صدقے میں 4 لاکھ کے قبول کر لیے۔ اب جماعت کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ مسجد میں آنے کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ بڑی مسجد میں آنے کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑا سودا کیا ہے یار؟ دنیا ختم ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، لیکن آخرت کا جو سودا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاتے نہیں۔ تو ایک کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، یہ استحبابی حکم ہے، کوشش کر لیں۔ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تو عجیب غریب بات فرماتے تھے کہ میاں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب اگر ان 10 دنوں میں اہتمام کیا تو داڑھی تو نکل ہی آئے گی، اور جب داڑھی نکل آئے گی تو ہمت بھی ہو جائے گی، 10 دنوں میں بیوی بھی مان جائے گی۔ حالانکہ بیوی اللہ کے حکم کے آگے بیوی کی کیا بات۔ اب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید والے دن فرمایا کرتے تھے کہ میاں جن لوگوں نے داڑھی رکھ لی ہے وہ ہمت کر لیں اور اللہ رب العالمین توفیق دے دے۔ کتنے لوگ بعد میں ملے، انہوں نے کہا امام صاحب کے اس جملے سے ہم نے داڑھی رکھی۔ اب آپ سوچو، ایک مثال میں دیتا ہوں جو حیران کن ہے اور شرمندہ کر دینے والی ہے۔ ایک سفر میں تھا،
تو وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو ایک خاتون ایک شخص کی وجہ سے مسلمان ہوئی. مسلمان ہونے کے بعد چونکہ ہم تو بائی چانس مسلمان ہیں اور وہ بائی چوائس مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام کو منتخب کیا. تو لڑکی نے سوال کیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پورا چہرہ تھا، حلیہ تھا، وہ کیسا؟ تو اس لڑکے نے جو اس کا عاشق تھا، اس نے کہا، شادی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ تھا، یہ حلیہ تھا. تو اس نے کہا مجھے تو تم میں یہ کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس نے کہا دیکھو اس باتوں کو چھوڑو، بھائی میں مسلمان ہوں، تم مسلمان ہو، ہم لوگ. اس نے کہا پھر مجھے ایسے مسلمان سے شادی نہیں کرنی جو حضور کے مطابق نہ ہو. اس نے طلاق لے لی. حالانکہ وہ نو مسلم تھی، لیکن اس کے دل میں ایمان اتنا پیوست ہو گیا کہ اس نے پرانے خاندانی مسلمان کو جھنجھوڑ دیا. یہ تو دنیا میں سودا ہوا. اب حشر کے میدان میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جام کوثر پلا رہے ہیں، اور ہم وہاں جائیں کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کی امتی، حضور کہیں جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، کیا ہوگا؟ کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو ایک کام جو ان دنوں میں کرنا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے کہ ہم 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن نہ کاٹیں اور اپنے یہ مونچھیں نہ تراشیں اور داڑھی بھی رکھ لیں. ارے سوچو تو ذرا سا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آ رہے، کیسے جرأت ہوتی ہے کہ ہم ان کا چہرہ بنا لیں؟ اور پھر ہم مومن ہیں. سوچیں. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تو ایک اور بات عجیب فرماتے تھے، میاں چلو تم داڑھی کاٹو لیکن روزانہ صبح شام استغفار کرتے رہو، شاید توبہ کی توفیق ہو. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے اس کے اندر؟ دوسرا کام عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، جو کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ کو بخش دے گا. اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنی ہے، اور توبہ حقوق اللہ کے لیے، حقوق العباد کے لیے حق ادا کرنا پڑے گا. تو توبہ کی جائے، اور اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے تو توبہ جلدی قبول ہو جائے گی. اور محدثین نے تشریح کے اندر لکھا ہے کہ احادیث کے اندر گناہ صغیرہ کی تعیین نہیں کی گئی. اس کی مصلحت یہ ہے کہ مومن گناہ کبیرہ کرے ممکن نہیں، اور اگر گناہ کبیرہ کر لے اور بغیر توبہ کے بیٹھا رہے یہ ممکن نہیں. تو اس لیے گناہ کبیرہ کے لیے تو قرآن میں حکم دے دیا، گناہ صغیرہ کے لیے فضائل بیان کر دیے. وضو کرو گے تو گناہ صغیرہ معاف، یہ کرو گے گناہ صغیرہ معاف. تو اس سے گناہ صغیرہ مراد. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام اس کے اندر تکبیرات تشریق ہے، جو کہ عرفہ کی فجر سے شروع ہوگی، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوگی اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہے گی. اور یہ تکبیرات تشریق واجب ہیں، مردوں پر واجب ہیں. اب عورتوں کا مسئلہ پھر بتاؤں گا میں. اور تکبیرات تشریق کے اندر یہ چونکہ اسلام کی شوکت کی تکبیرات ہیں تو اس کو زور سے کہنا چاہیے کہ مسجد گونج جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب دیکھیے ایسا عجیب غریب معاملہ ہو گیا کہ ایک تو ہے جہاں پر دعا کے اندر آہستہ دعا مانگنے کو کہا گیا ہے کہ اگر اجتماع ہے تو اجتماع کے اندر تو دعا زور سے مانگی جائے گی، حضور سے ثابت بھی ہے بعض مواقع پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں پر دعا آہستہ مانگنی وہاں ہم شور مچاتے ہیں. درود شریف بھی دعا ہے لیکن ہم درود شریف زور زور سے چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں. اور تکبیرات تشریق یہ زور سے پڑھنی ہے. ہم اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سوچنے کی بات ہے ہم اللہ کی مان رہے ہیں یا نفس کی مان رہے ہیں. اب رہ گیا معاملہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے.
تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں جب دو قول ہیں اس کے اندر، ایک قول یہ ہے کہ ان کے اوپر واجب ہے، ایک قول یہ ہے کہ مستحب ہے. لیکن بھائی یہ تو اجتہادی معاملہ ہے. فرض کیجئے کہ واجب ہی ثابت ہو تو عورتیں محروم رہ گئی. لیکن اگر آپ کی زنبیل میں توشے دان میں کچھ پڑا ہوا ہے، وہ پیش نہیں ہے، آپ غریب کو دے دیجیے گا. لیکن اگر توشے دان میں نہیں ہے، ضرورت پیش آ گئی، تو پھر آپ کہاں سے لائیں گے؟ وہاں تو نیکیاں چاہیے، وہاں کوئی سفارش چلنے والی نہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو یہ سمجھا دیں کہ بھائی تم بھی نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہہ لیا کرو. اگر یاد نہیں رہتی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پرچے پہ کمپوزنگ کروا لیجئے اور پرنٹ آؤٹ نکال کر اس کی جو ہے آپ پلاسٹک کوٹنگ کروائیے. جس جگہ پہ خواتین نماز پڑھتی وہاں اسٹیکر سے چپکا دیجیے یا ٹیپ سے چپکا دیجیے تاکہ ان کی نگاہ پڑے، وہ پڑھ لیا کریں. اب اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی تکبیرات تشریق کہنی ہے، یعنی نماز سے فارغ ہوگا اس کے بعد تکبیرات تشریق کہے گا. یہ تو ہو گیا تیسرا عمل جو ان دنوں میں کرنا ہے. اب چوتھا عمل ہے قربانی. اور یہ قربانی یہ کوئی مذاق نہیں. اس میں ایک ٹیکنیکل بات میں عرض کر دوں، دلائل کو چھوڑ دیجئے، کامن سینس استعمال کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں خون بہایا جا رہا ہے، پیسے برباد کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے غریبوں کی مدد کر دی جائے، فلاں چیز کر دی جائے. اب ہم سوچیں ذرا سا، میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی میں میں خرچہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو خرچہ کرنے کے لیے میں وہاں پر کیوں جو ہے خرچے کو نہیں کاٹتا؟ چونکہ میری ناک کا مسئلہ ہے. مجھے کپڑے خریدنے ہیں، ایک جوڑے سے کام چل سکتا ہے، میں 4 جوڑے خرید رہا ہوں، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ذرا ویلیو بنے گی، ایک پرسنالٹی ہوگی، دیکھنے والا کہے گا یار کوئی آدمی ہے. ہم اپنی خواہشات کو کم کرنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ کے حکموں پہ چھری پھیرنا چاہتے ہیں. وہاں پر ساری غریب یاد آتے ہیں، ساری مصلحتیں یاد آتی ہیں. دلائل چھوڑ دیجئے، کامن سینس استعمال کیجئے. اور پھر دنیا کے اندر تو اللہ کی چلتی ہے، آخرت میں تو اللہ کی چلے گی. دنیا میں تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا، لیکن چلتی اللہ ہی کی ہے. تو اللہ نے حکم دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر میخے کیڑے نکالنے والے؟ سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے. باقی جو ہے یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی عقل پہ، خالق کائنات، خالق عقل، اس کو آپ فلسفہ پیش کریں گے کہ اس وقت اتنی غربت ہے، اتنا افلاس ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اللہ میاں ہم جو قربانی نہیں کریں گے، ہم غریبوں کو دے دیں گے. تو بھائی اپنے گھر کی چیزیں نکال کے، جو ٹی وی رکھا ہوا ہے اور تم نے جو عیاشی کی چیزیں رکھی وہ سب نکال کے دے دو. اس وقت غریب یاد نہیں آ رہا، قربانی کے وقت غریب یاد آ رہا ہے اور جانور پہ رحم آ رہا ہے. پھر گندم بھی مت کھاؤ، گندم بھی تو جاندار ہے. پھر پھل بھی مت کھاؤ. یہ ایک شیطانی جال ہے جو بنا جا رہا ہے اسلامی احکامات کو ماڈرن کلچر کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، امک ڈھمک کے نام پر. ساری روشن خیالی تاریکی میں بدل جائے گی حشر کے میدان میں. حشر کے میدان میں کیا، جب موت کا فرشتہ نظر آئے گا اسی وقت تاریکی میں بدل جائے گی. کوئی کام دینے والا نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا پیغمبر دیا ہے جو خاتم النبیین ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کو بطور احسان کے ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کیا، مومنین پر احسان کیا. تو اس احسان کا تقاضا کیا ہے کہ حضور کی مان لو، ورنہ جوتے کھا کے بھی ماننا ہی حضور کی پڑے گی. جیسا کہ ایک باپ شفقت سے اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، بچہ اپنے ترنگ میں ہوتا ہے، لیکن جب جوتے کھا کھا کے تھک کے ہار کے بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت بھی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ماں باپ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جب ساری دنیا کے جوتے پڑ چکے، ساری دنیا نے منہ موڑ لیا، اب
بھی مان لو، ابھی بھی ماننا معتبر ہو جائے گا، لیکن موت کا فرشتہ نظر آ گیا پھر کچھ معتبر نہیں۔ علماء کہتے تھے دین مکمل دین ہے، اس کے نظام کو سمجھو۔ جب روسی نظام آیا باولے ہو گئے مسلمان، بس اس سے اچھا کوئی نظام نہیں، اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ڈھہ گیا، مر گیا۔ اسلام نے ایک اسلامی نظام بتایا، ایک جو ہے سرمایہ دار نظام تھا، پاگل ہوئے ہیں، سرمایہ نظام پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کے ٹھوس دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وال اسٹریٹ پہ جائیے، ان کے اپنے بچے چلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے انسان جو نظام بنائے گا، انسان مفادات کا پتلا ہے، خود غرضی کا پتلا ہے، وہ نظام بنانے میں اپنی غرض کو ملحوظ رکھے گا۔ لیکن خالق کائنات ورا ورا ہے، وہ جو نظام بنائے گا وہ خالق کائنات مخلوق کے فائدے کے لیے بنائے گا، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام بتائیں گے وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے۔ مان لو، جوتے کھا کے بھی ماننا پڑے گا، لیکن ماننا اللہ کی پڑے گی اور اللہ کے رسول کی پڑے گی۔ لیکن جوتے کھاتے کھاتے بعض مر جائیں گے، کفر کی حالت میں مریں گے، بعض مرتد ہو کے مریں گے، اس سے پہلے مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی مان لو، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ زیادہ فلسفیانہ باتوں میں مت پڑو، 2 اور 2 4 کی طرح اللہ کی مان لو۔ اس کے لیے کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ماہر ریاضیات کی ضرورت نہیں، ماہر شماریات کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے اللہ کے بندو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی قانون ساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظام دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکمیت اعلیٰ کے لائق نہیں سوائے پروردگار عالم کے، اس کی مان لو۔ سودی نظام سے توبہ کرو، سرمایہ نظام سے توبہ کرو، اور اللہ کے ہر خلاف حکم سے توبہ کرو، اور نبی کے طریقے کو سیکھو، اپنی روزمرہ زندگی کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے عبادات کے اندر، اپنے عقائد کے اندر۔ عقائد میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، عبادات میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، معاملات میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، ہم معاشرت میں بھی آزاد نہیں ہیں، اخلاق میں بھی آزاد نہیں ہیں، اور پوری انسانی زندگی ان 5 امور کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور حضور نے ان 5 امور کے بارے میں واضح واضح ہدایات دی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تو یہ ہماری جہالت ہے، ورنہ احادیث بھری ہوئی، قرآن میں آیات بھری ہوئی،